ناظرین، اسرائیل اپنی انتہا پسندانہ اور اپنی وہ جو اس کی ایک پالیسیز ہیں ان سے باز نہیں آ رہا، اگریسو پالیسی سے، اور اب اس نے نشانہ بنایا ہے قطر کو، اور قطر کے جو کیپٹل ہے، قطر کا جو دل ہے دوحہ میں، اس نے یہ حملہ کیا جہاں پر حماس کے لیڈرز موجود تھے جو کہ مذاکرات کے لیے آئے تھے۔ قطر ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا اور وہ مذاکرات کروا رہا تھا اور سیز فائر کے لیے کوششیں کر رہا تھا اور غزہ میں ایک امن نامہ سائن کروانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اور قطر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا بہت بڑا اتحادی ہے مڈل ایسٹ میں، جو امریکہ کا سب سے بڑا سپورٹر، سب سے بڑا جو سفارتکار اور سب سے بڑی جو ملٹری بیسز ہیں یو ایس اے کی، وہ قطر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور قطر نے ہمیشہ سے جو نان اگریشن اور نان وائلنس کی پالیسی اپنائی ہے اور ایک پیسفل کنٹری ہے، ہمیشہ اس نے اپنے انٹرسٹ کو، اپنی جو عرب ورلڈ کے انٹرسٹ سے الگ ہو کر اس نے ہمیشہ ڈپلومیسی اور امن پسندی کی بات کی ہے۔ لیکن اسرائیل نے جو قطر کو بھی نہیں چھوڑا، اسرائیل اور امریکہ نے مل کر قطر پر حملہ کیا، اور اس کا نیتن یاہو نے اعلان کیا اور کہا کہ اس میں ہمارے ساتھ امریکہ کی رضامندی شامل تھی، اور اسرائیل کوئی بھی سٹیپ اٹھاتا ہے وہ امریکہ کے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اس کے اوپر جو رسپانس آیا ہے امریکی صدر کا، وہ بہت ہی مضحکہ خیز رسپانس تھا۔ نہ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں۔ ایکسیپٹ وہ کر نہیں سکتے کیونکہ کوئی لاجک ہی نہیں بنتی کہ آپ قطر کو ہٹ کر رہے ہیں جہاں پر یو ایس اے کی ایک طرح سے کلونی ہے قطر، وہاں پہ جس طرح یو ایس اے کی ملٹری بیسز ہیں، اس کے باوجود اگر قطر ہٹ کیا جا رہا ہے تو پھر تو آپ اپنے دوستوں اور دشمنوں میں تفریقی ختم کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے اس اٹیک سے ثابت کیا ہے کہ جہاں دل چاہے گا، جس ملک کے خلاف دل چاہے گا، جہاں مرضی ہوگی ہماری، وہاں پر ہم حملہ بھی کر دیں گے، پھر وہ ہمارا اتحادی ہو یا پھر ہمارا وہ فریق ہو۔ اصل میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیے گئے ہیں، یو ایس اے بیکڈ اٹیکس، یہ جو ڈپلومیٹک آئسولیشن یونائٹڈ اسٹیٹس کو ملی ہے، میک امریکہ گریٹ کی جو پالیسی ہے ٹرمپ، جس کو بڑا دھچکا لگا تھا ایس سی او سمٹ کے بعد، اور پھر جو ملٹری پریڈ ہوئی تھی جہاں پر چائنا نے اپنی ایک ہیجمونی دکھائی تھی، اس کے بعد یہ اپنی پاور کو ثابت کرنے کے لیے ایک دفعہ دوبارہ سے مظاہرہ کیا گیا اور اسرائیل کو ایز اے پراکسی اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن قطر کے اوپر حملہ کی کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جب اس پر موقف آیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اس حملے سے ناخوش ہیں، اور یہ جو مکمل حملہ کیا گیا ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی مرضی سے کیا گیا ہے، ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، قطر ہمارا اتحادی ہے، قطر میں حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مطلب وہ صرف وہی جو مذمتی بیان نہیں کہتے وہ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ نہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو منع کریں گے، جس طرح وہ ایران کی وار میں کہتے تھے کہ میں نے اسرائیل کو کہہ دیا ہتھیاریں واپس لے آؤ، میں نے اسرائیل کو کہہ دیا ہتھیاریں واپس بھیج دو۔ اب ان کا ایک اور ٹویٹ بھی آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ in this morning the Trump administration was notified by the United States military that Israel was attacking Hamas, which was very unfortunate, was located in section of Doha, the capital of Qatar. This was decision made by Prime Minister Netanyahu. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیلی پرائم منسٹر کی طرف سے سٹیپ اٹھایا گیا ہے، لیکن جبکہ اسرائیلی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اس میں ٹرمپ بھی انوالو ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ خطے میں یا پھر جو بھی اسرائیل سٹیپ اٹھاتا ہے اس میں امریکن بیکڈ وہ سٹیپ ہوتا ہے، امریکہ کے بغیر وہ کوئی سٹیپ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد اس حملے کو جو قطر کی ساورنٹی پر اس کو حملہ تصور کیا جا رہا ہے، یہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے، وہ کوئی سٹاپ تو نہیں ہوگا، وہ کل کو پھر ترکیہ پہ بھی حملہ کر سکتا ہے، وہ کل کو دیگر عرب ممالک پہ بھی کر سکتا ہے، دوسرے مسلم کنٹریز پر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو کلیش ہے یہ دو آئیڈیالوجیز کا کلیش ہے، یہ زیونسٹ ورسز مسلمز ہے۔ اس میں آپ یہ فلسطین غزہ کے لوگوں کی بات نہیں ہے، صرف یہ دو آئیڈیالوجیز ہیں، اور زیونسٹ مسلمانوں سے انتہائی شدید نفرت کرتے ہیں، وہ کسی طرح سے نہیں چاہتے کہ وہ ریجن میں سروائیو کریں، اور پاکستان کے بارے میں بھی کچھ اچھے خیالات اور تاثرات نہیں ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ پاکستان کی جو ملٹری فورس ہے، جو ملٹری کیپیبلٹی ہے، جو ہم نے انڈیا کو بھی دکھائی ہے پچھلے دنوں میں، جو ہم سے 5 گنا اور 7 گنا بڑا ہم سے ملک تھا ہر لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے، ڈیفینس کے لحاظ سے، اس کو ہم نے جس طرح سے آئینہ دکھایا ہے، تو اس وجہ سے اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان یا ہماری ٹیریٹری کو انویٹ کر سکے یا ہمیں بنا سکے نشانہ۔ لیکن اس کے جو پاکستان کے متعلق عزائم ہیں وہ کچھ خاص اتنے اچھے عزائم بھی نہیں ہیں، وہ پاکستان کو اس نے کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، پاکستان کی جو سروائیول ہے۔ لیکن اب اس پہ جو رد عمل آ رہا ہے مسلم دنیا کی طرف سے، وہ ایک یونائٹ اور یونیفیکیشن کا رد عمل آ رہا ہے، اور ساروں نے ہی اسے کنڈیم کیا ہے۔ سعودی عرب نے بھی اسے کنڈیم کیا ہے، یو اے کے
जो प्रेसिडेंट हैं वो कतर तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने मुलाकातें की हैं। और याद रहे कि 2017 से 21-22 का पीरियड, ये 4-5 साल ऐसे थे कि यूएई और कतर के ताल्लुकात तो बिल्कुल ही डेड हो गए थे, और एक दूसरे से जो एयर स्पेसिस हैं वो भी क्लोज कर दी गई थी, और सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म होकर रह गए थे। तो ये यूएई के प्रेसिडेंट का कतर में आना ये एक अच्छा साइन है मुस्लिम दुनिया के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी इसको कंडेम किया है, कतर के जो शहजादी हैं उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता भी किया है। उसके अलावा इसको सऊदी अरब ने कंडेम किया है। अब इसमें देखने का है कि चाइना, रशिया और शुमाली कोरिया इसमें क्या पोजीशन लेते हैं, क्योंकि ये इसी तरह किसी भी एक सॉवरेन स्टेट को अटैक करना तो किसी खित्ते के अंदर एक जो ताकत का तवाज़ुन है उसको बिगाड़ने वाली बात है। इस पर जो ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट आई वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इस वक्त सर मिलाकर बैठना चाहिए और साथ मिलकर चलना चाहिए, और जो इसराइल की जो ये इक़दामात हैं, ये जो एग्रेसिव स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए वो एक नस्ल कुशी कर रहे हैं, और जो गज़ा में 60,000 से ज़्यादा लोग वो मार चुके हैं और उसके बाद वो अभी भी नहीं रुक रहे, वो मुज़ाकरात करने वाली टीम पर हमले कर रहे हैं। कतर दुआ जो कि एक अमन पसंद मुल्क है, जो कि हमेशा बिलीव इस सफारतकारी पर करते हैं, उनकी तो इतनी मजबूत फ़ौज भी नहीं है, तो उन पर वो हमला कर रहे हैं। तो ये लास्ट नहीं है, इसके आगे भी इसराइल जा सकता है। तो इस मसले के लिए तमाम मुस्लिम ममालिक को जो अपने इख्तलाफात हैं या जो नज़रियाती इख्तलाफात हैं उनको भुलाकर इसराइल के ख़िलाफ़ सिंगल पॉलिसी अपनानी होगी, नहीं तो ये आने वाले दिनों में मज़ीद भी अपना दायरा कार बढ़ा सकता है और दीगर ममालिक को भी हिट कर सकता है। इस हमले के बाद अब ये अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि क्या कतर कोई रिस्पॉन्स करेगा। बिल्कुल जो कतर की गवर्नमेंट है उसकी जानिब से ये डिक्लेयर किया गया है कि कतर जो जवाब देने का हक़ महफूज रखता है और इसराइल को इस एग्रेशन का कतर जवाब देगा। इसके साथ साथ कतर ने अपने जो जंगी जहाज़ हैं उनको भी उड़ाया और उन जहाज़ों के ज़रिए उन्होंने अपनी एक मिलिट्री डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब कतर का आगे क्या रिस्पॉन्स होगा ये देखने वाला होगा, क्योंकि अगर कतर खामोश हो जाता है और खामोश होकर बैठ जाता है तो ये कोई अच्छा स्टेप नहीं होगा दीगर ममालिक के लिए भी और अरब वर्ल्ड कंट्री के लिए भी, क्योंकि फिर तो इसराइल की ये बदमाशी ही हुई ना, वो जब चाहेगा वो जिस मुल्क को चाहेगा वो हिट कर सकता है।